91ویں رات شہرزاد نے کہا، جب تاج الملوک وزیر اور عزیز شہزادی دینا کے ملک میں سوداگروں کے بھیس میں پہنچے تاکہ وہ اس سے مل کر اسے تاج الملوک کے ساتھ نکاح کے لیے راضی کریں، اور وہ لوگ سوداگری کے لیے ایک دکان لینے جب کپڑوں کے بازار کے چودھری کے پاس پہنچے اور اس نے کہا کہ بہت خوب، تو جب چودھری کی نظر ان دونوں لڑکوں پر پڑی تو وہ بے حد خوش ہوا اور ان سے بہت محبت کرنے لگا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ان دونوں کو کم مایہ پانی سے پیدا کیا اور ان کی تصویر بنائی۔ اب وہ آ کر غلام کی طرح ان کی خدمت میں کھڑا ہو گیا اور ان کے لیے ایک دکان تلاش کی جو بڑے بازار کے بیچوں بیچ تھی، اور بازار بھر میں اس سے بڑی اور خوبصورت دکان کوئی نہ تھی، کیونکہ وہ وسیع تھی اور نہایت آراستہ، اور اس کی الماریاں ہاتھی دانت اور آبنوس کی لکڑی کی تھیں۔ کنجیاں اس نے وزیر کے سپرد کر دیں جو بوڑھے سوداگر کی طرح نظر آتا تھا، اور اس سے کہنے لگا کہ اے میرے آقا، انہیں لے اور خدا یہ جگہ تیرے بیٹوں کے لیے مبارک کرے۔ وزیر نے اس سے کنجیاں لے لی اور وہ سب سرائے میں واپس گئے جہاں ان کا سامان تھا، اور غلاموں کو حکم دیا کہ سارا سامان اور کپڑے اس دکان میں منتقل کر دیں۔ وہ چیزیں بہت زیادہ تھیں، گویا کہ ایک پورا خزانہ تھا۔ جب سب چیزیں وہاں پہنچ چکیں تو وہ بھی وہاں گئے اور ساری چیزوں کو آراستہ کیا اور سو گئے۔ جب صبح ہوئی تو وزیر ان دونوں کو حمام میں لے گیا اور انہوں نے نہا دھو کر عمدہ پوشاکیں پہنی اور عطر لگایا۔ جب چودھری نے سنا کہ وہ حمام گئے ہیں تو ان کے انتظار میں باہر بیٹھا رہا۔ جب وہ باہر نکلے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ 2 غزال ہیں۔ ان کے رخسار سرخ سرخ اور آنکھیں کالی کالی، اور چہرے ایسے چمک رہے تھے جیسے کہ 2 چمکتے ہوئے چاند ہوں یا 2 پھلوں سے لدی ہوئی شاخیں۔ جب چودھری نے انہیں دیکھا تو وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے میرے بیٹو، تمہیں حمام راس آئے۔ تاج الملوک نے شیریں کلامی سے کہا کہ اے ہمارے بزرگ، خدا تجھ پر اپنی رحمت نازل کرے، تو بھی اندر آ کر ہمارے ساتھ کیوں نہیں نہایا؟ اب دونوں چودھری کے ہاتھ کی طرف جھکے اور اسے بوسہ دیا اور اس کے آگے روانہ ہوئے اور چلتے چلتے دکان پر پہنچے۔ یہ اس کی تعظیم اور احترام کی وجہ سے تھا، کیونکہ وہ سوداگروں کا چودھری اور بازار کا مکھیا تھا، اور اس نے انہیں دکان دلا کر ان پر احسان کیا تھا۔ اب وہ انہیں آنکھ بھر بھر کر دیکھنے اور گا گا کر اشعار پڑھنے لگا۔ جب انہوں نے اس کے اشعار سنے تو اس سے کہا کہ دوسری بار ہمارے ساتھ ضرور حمام آئیو، اور پھر وہ دونوں اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ اگلے روز جب وہ لوگ حمام پہنچے تو وزیر نے بازار کے چودھری کو حمام میں داخل ہوتے دیکھا تو اس نے چودھری کو غسل کی دعوت دی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس پر تاج الملوک نے ایک طرف سے اس کا ہاتھ پکڑا اور عزیز نے دوسری طرف سے، اور اسے ایک تنہا کمرے میں لے گئے۔ تاج الملوک نے قسم کھا کر کہا کہ میں تجھے نہلاؤں گا، اور عزیز نے قسم کھائی کہ میں ہی تیرے اوپر پانی ڈالوں گا۔ اس کی مرضی تو یہی تھی، مگر وہ نہیں کرتا جاتا تھا۔ وزیر نے اس سے کہا کہ وہ تیرے ہی بچے ہیں، انہیں نہلانے دے۔ چودھری نے کہا کہ خدا انہیں تیرے لیے زندہ رکھے، واللہ تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے آنے سے ہمارے شہر میں برکت اور سعادت آ گئی ہے۔ انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ تاج الملوک اس کو نہلاتا جاتا اور عزیز اس پر پانی ڈالتا جاتا تھا، اور اسے ایسا مزہ آیا کہ گویا اس کی روح جنت میں ہے۔ جب وہ اسے نہلا چکے تو اس نے ان دونوں کے لیے دعا کی، اور وہ وزیر کے پہلو میں بیٹھ گیا کہ وہ اس سے باتیں کرے، لیکن اس کی نظر
تاج الملوک اور عزیز کی طرف تھی۔ اب غلام تولیہ لائے اور انہیں پونچھا اور کپڑے پہنچائے اور وہ سب حمام سے باہر نکلے۔ وزیر نے چودھری کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اے میرے آقا، حمام دنیا کی نعمت ہے۔ چودھری نے جواب دیا کہ خدا تجھے اور تیرے بچوں کو عافیت سے رکھے اور انہیں بری نظر سے بچائے۔ اب وہ ایک دوسرے کو حمام کی تعریف میں اشعار سنانے لگے۔ اس کے بعد چودھری نے انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے انکار کیا اور اپنے مکان میں واپس گئے تاکہ حمام کی گرمی سے ذرا آرام کر لیں۔ اگلی صبح جب دکانیں اور بازار کھلے تو وہ اٹھے اور مکان سے نکل کر بازار پہنچے اور دکان کھولی۔ اسی اثنا میں غلاموں نے اسے بہترین طریقے سے سجا رکھا تھا۔ اس میں گدیاں اور ریشمی فرش بچھا رکھے تھے اور 2 دیوان بچھائے تھے جن میں سے ہر ایک کی قیمت 100 دینار تھی اور جن پر شاہانہ کھال کا فرش تھا جن کے ارد گرد سنہری جھالر تھی۔ دکان کے بیچ میں ایک نہایت عمدہ فرش تھا جو اس دکان کی شان کے شایع تھا۔ ایک دیوان پر تاج الملوک بیٹھا اور دوسرے پر عزیز، اور دکان کے بیچ میں وزیر اور غلام اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ جب شہر والوں نے ان کی خبر سنی تو وہ جوک در جوک آتے اور وہاں ان سے سامان اور کپڑے خریدتے۔ اب شہر میں ہر شخص تاج الملوک کے حسن و جمال کی داستانیں سنانے لگا، اور جتنے زیادہ دن ان کو ہوتے جاتے اتنی بھیڑ لوگوں کی ان کے پاس بڑھتی جاتی تھی۔ وزیر نے تاج الملوک سے کہا کہ اپنا بھید نہ کھولیو، اور اسے عزیز کے سپرد کر کے گھر روانہ ہوا تاکہ تنہا بیٹھ کر کوئی تدبیر سوچے۔ تاج الملوک اور عزیز باہم بات چیت کرتے اور تاج الملوک کہتا کہ کاش شہزادی دینا کے پاس سے کوئی آئے۔ اس تمنا میں تاج الملوک پر دن رات بہت سخت گزر رہے تھے اور وہ بے چین ہو رہا تھا۔ نہ وہ لیٹتا تھا نہ سوتا تھا، اور عشق اسے مارے ڈالتا تھا، اور اس کی محبت روز افزوں کی طرح ترقی پا رہی تھی، یہاں تک کہ کھانا پینا اور سونا سب اس پر حرام ہو گیا، مگر اس کی صورت 14ویں رات کے چاند کی سی تھی۔ ایک دن تاج الملوک بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بوڑھی عورت آئی اور اس کے پیچھے پیچھے 2 کنیزیں تھیں۔ چلتے چلتے وہ تاج الملوک کی دکان پر آ کر ٹھہر گئی۔ جب اس نے اس کا قد و قامت اور حسن و جمال دیکھا تو اس کے جوبن پر وہ حیران ہو گئی اور وہ کہنے لگی کہ پاک ہے وہ ذات جس نے تجھے کم مایہ پانی سے پیدا کیا اور تجھے دیکھنے والوں کے لیے فتنہ بنایا۔ پھر ذرا سوچ کر کہنے لگی کہ یہ بشر نہیں بلکہ کوئی عالی شان فرشتہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے قریب آئی اور اس کو سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا اور وہ کھڑا ہو گیا اور اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اس کے بعد اس نے بڑھیا کو اپنے پاس بٹھایا اور اس پر پنکھا جھلنے لگا، یہاں تک کہ جب وہ سستا چکی اور اس نے آرام کر لیا تو وہ تاج الملوک کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی کہ اے میرے بیٹے، اے ظاہر و باطن کی خوبیوں والے، کیا تو اسی ملک کا رہنے والا ہے؟ تاج الملوک نے نہایت شیریں بیانی سے کہا کہ اے میری آقا، اس مرتبہ سے پہلے میں اپنی ساری عمر میں کبھی یہاں نہیں آیا، اور اس مرتبہ بھی محض سیر و تفریح کی غرض سے یہاں آیا ہوں۔ بڑھیا نے کہا کہ خدا تجھے برکت دے، کیا تو کپڑے لایا ہے؟ مجھے کوئی نہایت خوبصورت چیز دکھا، کیونکہ خوبصورتوں کے لیے خوبصورت چیز ہی زیبا ہے۔ جب تاج الملوک نے اس کی باتیں سنی تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر وہ اس کی باتوں کا مفہوم نہ سمجھا۔ عزیز نے اسے اشارہ کیا اور تاج الملوک اس بڑھیا سے کہنے لگا کہ میرے پاس تیری ضرورت کی سب چیزیں ہیں، اور میرے پاس ایسی چیزیں بھی ہیں جو محض بادشاہوں اور شہزادیوں کے قابل ہیں۔ بتا کہ تجھے کس چیز کی ضرورت ہے اور کس کے لیے
تاکہ میں خریدار کی خاطر خواہ چیزیں تجھے دکھاؤں۔ اس کہنے سے اس کا یہ مطلب تھا کہ وہ بڑھیا کے کہنے کا مطلب سمجھے۔ بڑھیا نے کہا کہ مجھے ایسا کپڑا درکار ہے جو بادشاہ شہرمان کی بیٹی شہزادی دینا کے قابل ہو۔ جب تاج الملوک نے اپنی محبوبہ کا نام سنا تو اس کی بانچیں کھل گئیں اور وہ عزیز سے کہنے لگا کہ فلاں تھیلا لا۔ عزیز نے وہ تھیلا لا کر اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ تاج الملوک نے بڑھیا سے کہا کہ جو چیزیں اس کے قابل ہوں پسند کر لے، یہ ایسی چیزیں ہیں جو سوائے میرے اور کسی کے پاس نہ ملیں گی۔ بڑھیا نے 1000 دینار مالیت کی چیزیں پسند کر لیں اور پوچھا کہ ان کی کیا قیمت ہے۔ تاج الملوک نے کہا کہ کیا اس حقیر قیمت کا سودا میں تجھ سے کروں گا؟ خدا کا شکر ہے کہ اس نے میرا تعارف تجھ سے کرایا۔ بڑھیا نے کہا کہ تیرا اللہ بیلی، خدا تیرے خوبصورت چہرے کو اپنی پناہ میں رکھے۔ چہرہ ملیح اور زبان فصیح، مبارک ہے وہ عورت جو تیری گود میں سوئے اور تیری جوانی کے مزے اڑائے، خاص کر جب وہ بھی تیری طرح حسن و جمال کی دیوی ہو۔ اس پر تاج الملوک ہنستے ہنستے لوٹ پڑا اور اپنے دل میں اپنے آپ سے کہنے لگا کہ اے بدکار بوڑھیوں کے ذریعے سے حاجتوں کو پورا کرنے والے، لیکن واقعی وہی حاجت روائی کے کام آتی ہیں۔ بڑھیا نے کہا کہ بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام تاج الملوک ہے۔ بڑھیا نے کہا کہ یہ نام تو بادشاہوں اور شہزادوں کا ہوتا ہے اور تو ٹھہرا ایک سوداگر۔ اس پر عزیز نے جواب دیا کہ والدین نے اپنی چاہت اور ان کے احترام کی وجہ سے اسے یہ نام دیا ہے۔ بڑھیا نے کہا کہ تو سچ کہتا ہے، خدا تمہیں بری نظروں اور دشمنوں اور حاسدوں سے بچائے، خواہ تم اپنے حسن سے لوگوں کے دل پاش پاش کیوں نہ کرو۔ اب بڑھیا کپڑے لے کر چلتی ہوئی اور وہ تاج الملوک کے حسن و جمال اور قد و اعتدال پر محو تھی۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔